40 سال تک سرزمین مکہ میں کسی نے بھی آپ کی مخالفت نہیں کی، کسی نے بھی آپ سے کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی نے بھی آپ کی ذات اقدس میں معاذ اللہ کوئی عیب کوئی نقص نہیں نکالا، بلکہ ہر کسی نے آپ کی تعریف کی ہے، ہر کسی نے آپ کی مدح سرائی، اور ہر کسی نے آپ کی حمایت کی ہے۔ آپ کو صادق، آپ کو امین کے القاب سے پکارا گیا ہے، لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الوہیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک الہ ہونے کی بات فرمائی، اور آسان الفاظ میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تمہاری ساری کی ساری کامیابیاں دنیاوی اخروی فوز و فلاح لا الہ الا اللہ کے کہنے میں، لا الہ الا اللہ کے ماننے میں ہے۔ تو جو ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اس دعوت کے دیتے ہی ساری کی ساری دوستیاں دشمنی میں بدل گئی، تعریف و توصیف کرنے والے، مدح سرائی کرنے والے معاذ اللہ آپ کی مذمت کرنے لگے، آپ کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کی حمایت کرنے والے آپ کو ہر طرح سے دکھ اور تکلیف اور ایذا پہنچانے لگے۔ قرآن کریم نے اسی بات کو متعدد مقامات پہ بڑے ہی صاف الفاظ میں فرمایا ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، ان لوگوں کے سامنے جب یہ اعلان کیا جاتا ہے، ان کو جب یہ دعوت دی جاتی ہے لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سنتے ہی یستکبرون، تکبر میں آ جاتے ہیں، دشمنی پہ آ جاتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سنتے ہی وَيَقُولُونَ کہتے ہیں اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم ایک شاعر، ایک دیوانے، ایک پاگل کی بات کو مان کے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ ہم اس شاعر مجنون کی بات کو نہیں مانیں گے،
اپنے الہوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کہتا ہے ایک الہ ہے آلہتنا، ہمارے تو بے شمار الہ ہیں. تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوہیت کی، ایک الہ ہونے کی دعوت دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہنا شروع ہو گئے.